الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وما كان لمؤمن، اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطأ، مگر غلطی سے، ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پس آزاد کرنا ہے ایمان والے غلام کا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت بھی سونپی گئی ہے اس کے اہل کی جانب، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، فإن کان من قوم عدو لکم، پس اگر وہ ہے ایسی قوم سے جو دشمن ہے تمہارے لیے، وہو مؤمن، اور وہ مقتول مومن ہے، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، پس آزاد کرنا ہے ایمان والے غلام کا، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر وہ ہو ایسی قوم سے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پس دیت سونپی گئی ہے اس کے اہل کی جانب، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور آزاد کرنا ہے ایمان والی گردن کا، وَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو شخص نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، توبۃ من اللہ، توبہ ہے اللہ کی جانب سے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النساء کا 13واں رکوع آیت نمبر 92 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس سے قبل منافقین کا تذکرہ اور منافقین کے ساتھ لڑائی اور قتال کرنے کے احکامات بیان ہوئی ہیں۔ مثلا ایک گروہ منافقین کا وہ تھا جو کفار کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا۔ ایک گروہ وہ جو معاہدے والی قوم سے مل گیا، اس کے ساتھ لڑنے سے منع کیا۔ ایک گروہ وہ جو صلح کے لیے آ گیا اور اس نے کہا ہم نہیں لڑتے، اس کے ساتھ بھی لڑنے سے منع کیا۔ ایک گروہ وہ جو بظاہر تو کہتا ہے اب نہیں لڑتے، لیکن جب موقع ملتا ہے تو مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے، ان کو مارنے کا حکم دیا۔ منافقین کے قتل کے احکامات بیان کرنے کے بعد آج کے سبق میں ایمان والوں کو اگر کسی مومن ان کے ہاتھوں اگر کوئی مومن قتل ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ ایک ایمان والا، اس کی اللہ کے ہاں بڑی عزت اور بڑی عظمت ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے فرمایا، اے کعبۃ اللہ، اے اللہ کے گھر، تیری کتنی اچھی خوشبو ہے، تیری کتنی اونچی عظمت ہے، تو میرے رب کا جو گھر ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک ایمان والے کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو وہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس نے ناحق کسی کو، انسان کو قتل کیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا قتل گناہ ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے ہاں یہ ہلکا ہے، اور ایک ایمان والے کا ناحق قتل ہونا اللہ کے ہاں یہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا، اگر ایک مومن کے قتل میں پوری کائنات والے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک مومن کو قتل کرنا ہے، اللہ اس ساری کائنات والوں کو اس ایک قتل کے بدلے میں دوزخ میں ڈالے گا۔ یعنی ناحق ایک ایمان والے کا قتل اتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ جو قتل میں کسی طرح بھی شامل رہا، اس نے مشورہ دیا، اس نے تعاون کیا، اس نے اسلحہ فراہم کیا، اس نے موقع دیا وغیرہ، تھا ناحق قتل، اور اس میں کسی طرح بھی اس نے شمولیت اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے، جیسا کہ ہم کل کے سبق میں مزید پڑھیں گے کہ ناحق قتل کرنے والا کتنا بڑا جرم کرنے والا ہے۔ برکب آج کے سبق میں ایمان والے کا قتل خطا ہے، کیونکہ مومن آدمی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مومن کو ناحق قتل کرے۔ ہاں خطا، غلطی وہ الگ چیز ہے۔ خطا کی دو صورتیں ہیں، ایک تو فعل میں خطا، ایک آدمی نے تیر مارا شکار کی طرف، ہرن کی طرف، وہ بجائے ہرن کے کسی بندے کو جا کے لگ گیا۔ اتفاقاً ایسے بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ اس نے بندے کو مارنے کی نیت سے مارا ہی نہیں ہے، اس نے مارا ہے کسی جانور وغیرہ کو، لیکن لگ گیا ہے کسی انسان کو، تو یہ ہے قتل خطا۔ یا ایک شخص تھا، وہ ایمان والا، جہاد ہو رہا تھا، کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، اس نے سمجھا کہ شاید یہ کافر ہے، اس نے اس کو بھی مار ڈالا، یہ ہے قتل خطا۔ یعنی قتل خطا کی گویا کہ دو صورتیں ہو گئی نا، ایک عمل میں خطا کہ مارا وہ تیر کسی اور کو تھا، لگ انسان کو گئے، دوسرا نیت میں خطا کہ نیت اس نے سمجھا کہ یہ کافر ہے اور اس کو مارنا شرعی حکم ہے، چونکہ ہم جہاد کر رہے ہیں، لیکن وہ کافر نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ ایمان۔ یہ دو صورتیں ہیں قتل خطا کی۔ یہاں پہ ایک مجھے لطیفہ یاد آیا، ہمارے نانا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے شغلی آدمی تھے۔ مجاہدین کا دور تھا جب وہ روس کے خلاف خوب جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، تو پاکستان میں خود سپورٹ تھی مجاہدین کو گورنمنٹ کی طرف سے، تو
تو مجاہدین کھلے عام مسجدوں میں آ کے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو میں تو چھوٹا تھا، لیکن ہماری مسجد میں ایک مجاہد آیا گاؤں میں، اس نے بیان کیا، جہاد کی فضائل سنائے، لوگوں کو ترغیب دی۔ بیان کے بعد جیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہمارے نانا جی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو مجاہد کہنے لگا بابا جی کبھی آپ نے بھی کسی کافر کو مارا ہے؟ کہتے نہیں بچے میں تو نہیں مارا۔ تو بزرگوں آپ کی کافی عمر ہو گئی ہے، تو آپ بھی آئیں جہاد پر، کم از کم اپنے ہاتھوں سے ایک کافر کو، اللہ کے دشمن کو قتل تو کر لیں۔ تو بابا جی آگے سے ہنس کر کہتے ہیں پترا میری نظر بہت کمزور ہے، ماں ڈرے ہوئے کوئی مسلمان نہ رگڑا ونجے میرے ہاتھوں نظر میری کمزور ہے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان نہ مارا جائے میرے ہاتھوں، میں اس لیے جو ہے نا نہیں جا رہا۔ تو بعض دفعہ نظر کمزوری کی وجہ سے بھی بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی کافر ہے وہ مسلمان نہ رگڑا جائے کوئی، تو یہ ہے قتل خطا۔ یہ کیا ہے جی؟ قتل خطا۔ اچھا، جو آدمی خطان کسی مومن کو قتل کر دے، غلطی سے کوئی مومن اس سے مارا جائے، اب اس کی 3 صورتیں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں جی؟ 3۔ نمبر 1، پہلی صورت یہ ہے کہ جو آدمی قتل ہوا ہے نا، مقتول، وہ مسلمان بھی ہے اور رہتا بھی مسلمانوں کے ملک میں ہے، جس کو کہتے ہیں دار الاسلام، دار اسلام میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ہاں رہتا ہے، وہ مار ڈالا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس آدمی کو تم نے قتل کیا وہ تھا تو ایمان والا، رہتا کافروں کے پاس تھا، کفار کے دار حرب، کفار کے ساتھ رہتا تھا۔ تیسری صورت یہ ہے جس کو تم نے مارا ہے وہ معاہدے والا تھا، پہلے وہ ایمان والا نہیں تھا لیکن تھا معاہدے والا، اس کے ساتھ مسلمانوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ یہ 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صورت کہ جو ایمان والا ہو، رہتا بھی مسلمانوں کے ملک میں ہو، اگر وہ ناحق قتل کیا جائے تو قاتل پر لازم ہے کہ ایک غلام آزاد کرے اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت بھی ادا کرے، جو 100 اونٹ ہے ایک قتل کی۔ کتنی ہے جی؟ 100 اونٹ۔ اور 100 اونٹ کی بات آپ کو شاید علم میں تو ہوگی، دوبارہ عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں ذبیحین کی اولاد میں سے ہوں، 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے، ایک اسماعیل ذبیح اللہ، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے، اللہ نے بچا لیا، آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور دوسرا عبداللہ ذبیح اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، وہ بھی ذبیح اللہ۔ وہ کیسے کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے زمانہ جہالت میں ایک منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے نا، کیونکہ اس وقت تو لوگ اولاد زیادہ پہ فخر کیا کرتے تھے نا، آج کل تو ڈرتے ہیں کہ بچہ تیسرا ہو گیا تو شاید بیڑا غرق ہو جائے گا، تو اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میرا جو سب سے خوبصورت بیٹا ہوگا نا، وہ اللہ کے نام پر بیت اللہ میں جا کے ذبح کر دوں گا۔ مطلب جہالت کا دور تھا، مقصد تو اللہ کی رضا ہی تھی، لیکن عمل اگرچہ درست نہیں تھا، لیکن یہ انہوں نے منت مان لی۔ بچے جب 10 پورے ہوئے، اب جناب دیکھا سب سے خوبصورت تو نبی پاک کا والد عبداللہ ہی سب سے خوبصورت تھا۔ اب ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ عبداللہ کی صلب میں اللہ تعالیٰ کا محبوب چھپا ہوا ہے۔ خیر، انہوں نے جناب اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے چھری اٹھائی، عبداللہ کو لیا اور بیت اللہ کے پاس آئے ذبح کے لیے۔ برادری والے آئے، وہ خیر تو ہے اللہ کے بندے، یہ کیا کر رہا ہے؟ سب سے پیارا اور خوبصورت بچہ اس میں ذبح کر رہا ہے۔ ان کا جی میں نے منت مانی ہے۔ اب وہ بندے ٹھیک ہے، جہالت کا دور ضرور تھا لیکن مخلص تھے، جو بات کی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہماری طرح نہیں، بیماری میں بڑی منتیں مان لیتے ہیں، جب ٹھیک ہو گیا کہ یا اللہ، درخت پہ بندہ چڑھ گیا تھا نا، اس نے بڑی منتیں مانی، کبھی جناب اونٹ دوں گا، پھر گائے دوں گا، پھر بکرا دوں گا، مرغی انڈے، آخر میں کہنے لگا اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں دیتا، آئندہ درخت پہ چڑھتا نہیں ہوں، آئندہ احتیاط کروں گا۔ ہمارے تو یہ حال ہے،
مصیبتوں میں منت مان لیتے ہیں اور مصیبتوں سے نکل جائیں تو اللہ بھول جاتا ہے. اللہ بھی قرآن میں شکوہ کرتے ہیں نا انسان پر، انسان ایسا ہے. لیکن وہ مخلص لوگ تھے، انہوں نے کہا منت مانی ہے بچے کو اب ذبح کرنا ہے، منت جو مانی ہے. ان کا یار اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، کوئی اور صورت کر. انہوں نے کہا اور صورت کیا کرے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، بس میں نے یہ منت مانی ہے، اب اس کو کیسے پورا کروں. تو وہاں ایک کوئی عورت تھی کاہنہ، اس کے پاس گئے جناب مسئلہ پوچھنے. جہالت کے دور میں پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، مسئلے بتانے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اندھوں میں کانا راجا ایک مقولہ ہے. اس کے پاس گئے کہ یہ مسئلہ ہے، اب کیا کریں، منت بھی مانی ہوئی ہے، بچے بھی 10 پورے ہو گئے ہیں، اب جناب سب کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ذبح نہیں کرنا، تو کیا کوئی صورت ہے کہ یہ بچ جائے. اس نے ایک طریقہ بتایا. اس نے کہا ایسے کرو بھائی، 10 اونٹ رکھو ایک طرف اور ایک طرف رکھو عبداللہ، اور قرع ڈالو. اگر نکلے قرع اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو عبداللہ کو کی جگہ پر، اور اگر قرع نکلے عبداللہ کا تو پھر یہ کرو کہ 10 اونٹ اور شامل کرو، 20 اونٹ کر لو، پھر قرع ڈالو. اگر اونٹوں کا نکلے تو ذبح کرو ٹھیک، ورنہ 10 اور شامل کر کے 30 کر کے پھر قرع ڈالو، حتیٰ کہ یوں 10 بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرع نکلے اونٹوں کا. ان کا جی ٹھیک ہے. یہ تو اب انہوں نے 10 اور عبداللہ نام نکلا عبداللہ کا، پھر 20 اور عبداللہ نام نکلا عبداللہ کا، پھر 30 اور عبداللہ، حتیٰ کہ بڑھتے گئے. ہر دفعہ قرع عبداللہ کے نام کا نکلتا، حتیٰ کہ جب 100 اونٹ ہوئی نا تو پھر نکلا قرع اونٹوں کا. چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ ذبح کیے. آپ فرماتے میں ذبیحین کی اولاد میں سے ہوں، 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں. اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح ہوا اور عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے، ان کی میں اولاد میں سے ہوں. اچھا اب یہ 100 اونٹ مقرر تو اس وقت ہوئے تھے، سمجھ آئی نا؟ اس وقت جب آپ کے والد عبداللہ کو ذبح کیا جانے لگا تھا اس وقت 100 اونٹ مقرر ہوئے. لیکن اسلام آیا، چونکہ عرب کے اندر یہ بات چل گئی کہ ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا. اسلام میں بھی دیت وہی برقرار رہی. اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو بدلے میں 100 اونٹ. اب 100 اونٹ آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی بڑی دیت ہے، کتنی بڑی قیمت ہے. ہم تو قربانی کے دنوں میں بکرا لینے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سمجھ میں آ جاتی ہے، جب اونٹ اور ایک نہیں اور وہ بھی 100 پورے، اس سے اندازہ کریں مومن کا خون کتنا قیمتی ہے. یہاں پر ہمارے استاد سے ہمارے علاقے کے بڑے عالم حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بات ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت تب بھی ہے جب وہ اللہ کا ہو، اور اللہ کا نافرمان بنے تو پھر کوئی عزت نہیں. کہتے دیکھو غلطی سے قتل ہو گیا پھر بھی 100 اونٹ دیت اتنی بڑی، اور وہی انسان جب 10 درہم چوری کرتا ہے تو شریعت کہتی ہاتھ کاٹ کر پھینک دو اس کا. اب اس کی کوئی عزت نہیں رہی، اب اس کی کوئی عزت نہیں. غلطی سے بھی قتل ہوا تو اتنی بڑی قیمت لگی، اور ادھر جب اس نے خود غلطی کی، چوری کی، تو فرمایا اس کا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ کے پھینکو. اس نے کیوں اللہ کی نافرمانی کی اور کیوں کسی کا حق چھینا ہے؟ تو عزت انسان کی بہت بڑی ہے، لیکن عزت ہے تب جب وہ رب کا بن جائے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو پھر کوئی عزت نہیں ہے. سورۃ التین میں کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور آگے ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان کو ہم نے احسن تقویم سب سے عمدہ اور خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نیچے سے بھی نیچے چلا گیا، سب سے نیچے چلا گیا. پھر میری نافرمانیوں پہ جب آیا پھر اس کی کوئی حیثیت نہ رہی. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کچھ لوگ ایسے ہیں جانوروں کی طرح ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، نانا جانوروں سے بھی بڑھ کے گمراہ ہیں. اور ایک بے ایمان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اب اللہ تعالیٰ انسان کی عظمت اور عزت اس وقت تک اللہ کے ہاں ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. تو جب اللہ کا باغی ہو گیا پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہے. خیر یہاں مومن کی بات ہو رہی تھی کہ قتل خطا ہوا. مومن وہ تھا
جو تھا بھی مسلمان مومن اور تھا بھی دار ایمان میں مسلمانوں کے پاس رہنے والا، تو اس کے قتل پر ایک تو غلام آزاد کرنا ہے اور دوسرا اس کے ورثاء کو دیت دینی ہے۔ اس کے ورثاء کو کیا دینی ہے جی؟ اچھا، دوسرا مسئلہ جی، اگر وہ ایسی قوم میں سے ہے کہ جو تمہاری دشمن ہے، کافروں کے پاس رہتا ہے، تھا خود مومن، جو مقتول ہے جو قتل کیا گیا ہے وہ خود مومن تھا لیکن دار حرب میں رہتا تھا، کافروں کے ساتھ رہتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اس کی جگہ پر غلام تو آزاد کرنا ہے لیکن اس کے کافر وارثوں کو دیت کوئی نہیں دینی۔ کیوں؟ کہ مومن کا وارث کافر نہیں ہوتا، یہ یاد رہے، مومن کا وارث کافر نہیں ہوتا۔ وہ کافر اس یہ اگر مومن تھا نا مرنے والا تو وہ کافر اس کے وارث نہیں ہے، لہذا اس کی ورثاء کو دیت کوئی نہیں دینی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ معاہدے والا تھا، ایک قوم ہے اس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا ہے مسلمانوں نے، یا کوئی ہے کافر مسلمانوں کو ٹیکس جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی گویا کہ معاہدہ ہو گیا نا جی، اس کو کسی نے مار ڈالا، فرمایا اس کو مار ڈالنے پر وہی حکم ہے جو ایمان والے کو مار ڈالنے کا حکم ہے، یعنی غلام بھی آزاد کیا جائے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے۔ کیوں؟ کہ جس آدمی نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور مسلمانوں کے معاہدے میں آ گیا، اب اس کی جان مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر اسی طرح لازم ہے جس طرح باقی اہل ایمان کی جان مال کی حفاظت کرنا لازم ہے، یعنی معاہدے میں کوئی گنجائش اور کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے آج کے سبق کا اس آیت مبارکہ کا، مختصر یہ کہ خطا سے قتل ہو سکتا ہے مومن سے۔ خطا کی دو صورتیں ہیں، ایک عمل میں خطا کہ تلوار تیر کسی اور کی طرف پھینکا وہ کسی اور کو لگ گیا، دوسرا نیت میں خطا تو اس نے سمجھا یہ کوئی کافر اللہ کا دشمن ہے، تھا وہ مومن، تو یہ خطا کی دو قسمیں ہو گئیں۔ آگے مسائل تین بیان ہوئے، اگر وہ ایمان والا شخص ہے اور رہتا بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے تو غلام بھی آزاد کرنا ہے، دیت بھی دینی ہے۔ نمبر دو، اگر وہ کافروں کے ساتھ رہتا ہے ایمان والا، پھر دیت کوئی نہیں دینی، صرف غلام آزاد کرنا ہے۔ اور نمبر تین، اگر وہ معاہدے والا ہے پھر غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی ہے۔ اب اگر ایک آدمی وہ اس کے پاس 100 اونٹ کے پیسے ہی کوئی نہیں ہے، وہ جناب غریب آدمی ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب ظاہر بات ہے یہ دیت تو اس نے دینی ہے، اس پر لازم ہو گئی ہے ہی شے اس کے پاس کوئی نہیں۔ اب جب شے ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اب یہ تو اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ جناب تم مزدوری کرو اور لاؤ، تو مزدوری 100 اونٹوں کی کرتے کرتے پتہ نہیں زندگی گزر جائے تو کب تک لائے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کسی سے چھین کر لاؤ، کیونکہ جناب وہ پھر الگ اور جرم ہو جائے گا، ایک پہلے جرم ہوا دوسرا اور جرم کرے گا۔ ظاہر بات ہے اگر 100 اونٹوں کی اس پہ ڈیوٹی لگا دی جائے تو یہ کوئی تھوڑا تو نہیں ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں تو پھر گڑبڑ کرے گا نا، کسی کا حق چھینے گا، کسی کی چوری کرے گا۔ اب شریعت نے ہر معاملے کا حل بتایا ہے، تو فرمایا اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر اس نے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، 2 مہینے روزہ ایک چھوٹ گیا تو پھر شروع سے مس نہیں کرنا، یہ سزا ہے نا اس کو، تاکہ آئندہ احتیاط کرے۔ فرماتے ہیں جی وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، نہیں جائز کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے ہو جائے تو الگ، ورنہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرتا ہی نہیں ہے، یہ مناسب ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ ایمان والا اور ایمان والے کی قتل کا پروگرام بنائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کوئی قتل کوئی معمولی جرم ہے، قتل کرنا کوئی عام فعل ہے کہ جناب ایک آدمی کسی انسان کے قتل کا نعوذ باللہ بندہ سوچ کے کام چاہتا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس آزاد کرے ایک گردن ایمان والی، یعنی ایک مومن کو کیا کرے جی؟ آزاد کرے۔ رقبہ کا معنی گردن، مؤمنہ کا معنی ایمان والی، ایمان والی گردن سے مراد ایمان والا شخص۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت سونپی گئی ہے اس کے اہل کی جانب۔ ادھر غلام آزاد کرے
ادھر اس کے گھر والوں کو کیا کرے جی؟ دیت ادا کرے۔ دیت وہ اہل میں، اس کے رشتہ داروں میں میراث کے قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگی۔ جیسے میراث میں حصے ہیں نا، ایسے ہی اس کے رشتہ داروں میں جس کا جتنا حصہ آئے گا اس کو تقسیم ہو جائے گی۔ ہاں الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دے۔ وہ کہیں بس ہم نے، چونکہ قتل خطا ہے نا، یہ ذہن میں رہے، قتل خطا ہے، غلطی سے ہوا ہے، وہ اگر معاف کر دیں بھی ٹھیک ہے یار غلطی سے ہوا، ہم اب دیت نہیں لیتے، ہم معاف کر دیتے ہیں، تو یہ وارثوں کا حق ہے ان کی تسلی کے لیے اور دل جوئی کے لیے، اگر وہ صدقہ کر دیں، وہ معاف کر دیں تو ان کو حق حاصل ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ قتل ہونے والا تمہاری، اگر وہ قتل ہونے والا مقتول اس قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، دشمن سے مراد کافر، دشمن سے مراد یہ دشمنی جو ہمارے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ویسے بعض ہو جاتی ہے، یہ مراد نہیں ہے، مراد کیا ہونا ہے؟ مسلمانوں کا دشمن کافر ہے۔ اگر وہ تمہاری، وہ مقتول اس قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مقتول خود مومن ہے، مقتول خود کیا ہے جی؟ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، بس آزاد کرنا ہے ایک ایمان والی گردن کو، یعنی صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہاں پہ دیت والی بات کو نہیں ہے، کافروں کو دیت نہیں دینی۔ آگے جی تیسرا مسئلہ، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر وہ مرنے والا مقتول ایسی قوم سے ہے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، جنگ بندی کا معاہدہ تھا، یا وہ جناب تمہارے پاس معاہدہ کر کے تمہارے ملک میں رہتے تھے، تم نے مار ڈالا، اگر وہ معاہدے والا ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت سونپی گئی ہے اس کے اہل کی جانب، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور غلام بھی آزاد کرنا ہے ایمان والا، تو گویا کہ معاہدے والے کی جان کی حفاظت اسی طرح لازم ہے جس طرح ایک عام ایمان والے کی جان کی حفاظت لازم ہے، یہاں بھی وہی حکم ہے جی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص نہ پائے، جس کے پاس وسعت ہی نہیں ہے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس وہ روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، اگر بیچ میں بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، پھر شروع سے، چاہے اس میں کتنی دفعہ ہی لگ جائیں اس میں۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ جو حکم دیتا ہے وہ حکمت اور علم کے مطابق ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وما کان لمؤمن، اور نہیں مناسب، نہیں جائز کسی مومن کے لیے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطا، مگر غلطی سے، ومن قتل مؤمنا خطا، اور جس کسی نے قتل کیا کسی مومن کو خطا سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، بس آزاد کرنا ہے گردن کا جو ایمان والی ہو، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت سونپی گئی ہے اس کے اہل کی جانب، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کریں، معاف کریں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پس اگر وہ ہو اس قوم سے جو دشمن ہے تمہارے لیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مقتول مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس آزاد کرنا ہے ایمان والی گردن کا، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر وہ ہو ایسی قوم سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، بس دیت سونپی گئی ہے اس کے آل کی جانب، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرنا ہے ایمان والی گردن کا، فمن لم یجد، پس جو شخص نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، بس روزے رکھیں 2 مہینے لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی جانب سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔